اللهم رب هذه الدعوة قائمة محمد الرسول وبعث مقام نسيت بالله محمد الإسلام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، نئے اسلامی سال کا ابتدا ہونے کو ہے. محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذوالحج کا. دونوں ہی مہینے حرمت کے ہیں. 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے. 3 مہینے اکٹھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب شعبان سے پہلے. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. حتیٰ کہ
زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینے حرمت کے مہینے تصور کیے جاتے تھے۔ جب ابھی اسلام یا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے، اور اسلام نے ان مہینوں کی حرمت اسی طرح برقرار رکھی۔ کیوں کہ اسلام انسانی زندگی کا سب سے بڑا محافظ، انسان کا اگر سب سے زیادہ ناصح، خیر خواہ اور بھلائی کا سوچنے والا ہے تو وہ اسلام، ہر لحاظ، ہر طرف سے، ہر لحاظ۔ کیوں؟ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کہتے ہیں حقیقت کو جس پہ کائنات بنائی گئی، تو اسلام یہ فطرت کا مذہب ہے، حقیقت کا مذہب، دین ہے جسے ہر بندے کو اپنے اوپر لاگو کرنا۔ اسلام نے حرام قرار دیا، جیسے سرور کونین والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، حرام علی احدکم، حرام ہے تم میں سے کسی پر بھی، عرض مسلم و دمہ، مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کا احترام۔ اور اسی سبق کو پھر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان، تمام نیک بندوں نے اختیار کیا کہ ایک آدمی چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی جائیداد دوسرے پہ حرام۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو کوئی مسلمان اس کے عزت، اس کے مال، اس کے خون کو نہیں لوٹ سکتا، حرام ہے۔ اسلام بعد میں ہے، انسانیت پہلے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یولد کل مولود علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہاں ماں باپ کسی کو عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، غیر مسلم بنا دیں، مشرک بنا دیں، بدعی بنا دیں، بھٹکا ہوا بنا دیں، راستے سے غائب کر دیں، یہ علیحدہ بات۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ مسلمان ہے فطرت پہ، اور وہ جنت میں جائے گا اگر بچپن میں فوت ہو جائے، چاہے کافر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نبوت نہ بھی ہو، شریعت اور رسالت کا وجود نہ ہو، مثلاً کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں اسلام کا پیغام ابھی تک نہ پہنچا ہو، اور کوئی غلط راستہ بھی نہ ہو، تو وہ لوگ ایک دن آئے گا جب حقیقت کو پا لیں گے۔ اسی لیے جن لوگوں کا ضمیر ہوتا ہے وہ آخرکار ایک نہ ایک دن اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جن کا ضمیر ہوتا ہے۔ ایسے تو سلمان فارسی
جب اسلام کا شہرا ایران تک نہیں پہنچا تھا، وہاں سے کس چیز نے مجبور کیا کہ کبھی کسی کے ہاتھوں فروخت ہوں، کبھی کسی کے ہاتھوں، اور خواب میں دیکھیں یا اپنی کتابوں کو کنگالیں کہ تورات میں لکھا ہے، انجیل میں، کہ آخری پیغمبر جو ہوگا اس سرزمین پہ آئے گا جہاں کھجوریں ہوں گی، کھجوروں کے درخت ہوں گے، بکتے بکاتے مال فروخت کرتے، آخر اس سرزمین پہ پہنچے جسے یثرب کہا جاتا تھا، جو آج طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، منورہ بھی ہے، مدینہ النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہی منظر دیکھ کے سلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہی مقام ملا ہے جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہوا ہے، اور پھر ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہاں آ کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایک دن صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کچھ لوگ تمہارے بعد آئیں گے، ایمان میں تم سے افضل ہوں گے۔ صحابہ کو کہا کہ ایمان لائیں گے، ایمان میں تم سے افضل ہوں گے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے زمانے کو پایا، لیکن وہ علم غیب کے ذریعے مومن ہوں گے، بغیر دیکھے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کا ایمان صحابہ سے بھی افضل۔ یا رسول اللہ، ہم سے افضل؟ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ہم آپ کے حکم پہ جان چھڑکنے والے۔ فرمایا ہاں، کہ تم نے میرا کلمہ پڑھا، مجھے دیکھ کر وہی تمہارے سامنے اترتی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے مجھے ابھی تک دیکھا نہیں، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان تم سے بھی افضل۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ، میں اور آپ، کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کی شریعت کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ہم نے تو آپ کے اصحاب، ان کے شاگردوں کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم 12، 13، 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہمیں اس کتاب یہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیا۔ نبی کو دیکھا بھی نہیں، دل میں اطمینان ہے کہ ایک پیغمبر آئے تھے جو مکے میں پیدا ہوا، مدینہ میں فوت ہوئے، جن پہ وحی اترتی، ہم ایمان لائے، اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے رکھتے حتیٰ کہ ہماری موت آ جائے، ان کا نام ہماری زبان پہ ہو۔ اور آج ایمان تازہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہمارا ایمان ان شخصیات سے افضل ہے جنہوں نے دیکھ کے مانا تھا، تو ہمارا ایمان اس میں چاہیے کہ بہتری آئے، اس میں چاہیے کہ تازگی ہو، اس میں چاہیے کہ نبی کی لاج رکھیں، اس میں یہ نہ ہو کہ نبی کے منکر بن جائیں، اس میں یہ نہ ہو کہ بے نمازی ہوں، اس میں یہ نہ ہو کہ نبی کی بات کو نہ ماننے والے ہوں، اس میں یہ نہ ہو کہ کل حضور جن کے ایمان کو افضل کہہ رہے، ان کے کارنامے، ان کے کام اتنے برے ہوں کہ نبی ان کے چہروں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اگر ایمان افضل ہے، کیوں ایمان بالغیب افضل ہوتا ہے، بغیر دیکھے مان لینا، لیکن اس ایمان کے بعد پھر خصوصیات اتنی زیادہ ہوں، پھر اتنے کام اچھے ہوں کہ اس شخصیت کو پیار آ جائے، قیامت کے دن وہ سفارش کر دے، وہ سفارش کر دے۔ آئیے محرم کا مہینہ شروع ہونے کو، یہ مہینہ جو ذوالحج کا ہے، یہ بھی حرمت والا، پچھلا گزرا وہ بھی حرمت والا۔ اور حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کی عزت، کسی کے مال، کسی کا پیسہ، کسی کے خون کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی حرام۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی، لوگ بھی مجھ سے راضی، کہ اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی؟ فرمایا
کہ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھ. جو اللہ نے دے دیا، جو مجھے مقام مل گیا، جو مجھے پیدا کر دیا، جس حالت میں رکھا، اگر بیماری ہے تب بھی راضی، صحت ہے تب بھی راضی، مالی مسئلہ ہے تب بھی راضی، جسمانی مسئلہ ہے تب بھی راضی، رشتوں کا مسئلہ ہے تب بھی راضی، کوئی اور مشکل ہے تب بھی راضی، معذوری ہو گئی تب بھی راضی. کیوں؟ وہ میں مالک ہے میرے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا. اگر یہاں کمی دی، کل قیامت کا دن ہوگا. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس کی اللہ نے 2 آنکھیں لے لی، جس کے اللہ نے 2 نور چھین لیے، دنیا میں نابینا ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اس نابینا ہونے کے بدلے میں، اس نور کے چلے جانے کی صورت میں راضی ہو جائیے. یہ عارضی دنیا ہے، وہاں اللہ کی جنت ہماری منتظر ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے لیے ہر کام ہی اچھا ہے. اگر تکلیف پہنچے صبر کرتا ہے ثواب ملتا ہے، صبر کا بدلہ جنت. اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت. رب مہربان، رب کریم مہربان، اور اس مہربانی کا صدقہ ہے کہ ہم آج موجود ہیں. وہ کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا، درندہ بنا دیتا، چرند بنا دیتا، حرام جانور بنا دیتا، جسے جو چاہتا آ کے چیر پھاڑ دیتا. اتنی عقل شعور دے دیا کہ رہنے کے لیے مکانات بنا لیے، پہننے کے لیے بے شمار لباس، پاؤں کے نیچے گرمی سے بچنے کے لیے جوتے، اپنی ٹھنڈک کے لیے پنکھے، اے سی، کولر، گرمی لگے ٹھنڈا پانی، برف کا تصور، سردی لگے موٹا لباس، کمبل، ہیٹر، کیا کچھ مہیا نہیں کیا. اتنا سا سر ہے، دماغ کا چوتھا حصہ شاید کسی نے خرچ نہ کیا ہو، کائنات کی ہر نعمت کو حاصل کر دیا. پرندوں کو دیکھتا کہ اڑنے والے، یہ پرندے اڑتے، اپنے ساتھ پر باندھ لیے، اڑ نہ سکا، گر پڑا. کہا اگر یہ اڑ سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایسی مشین ایجاد کریں جن پہ پر لگا دیں، وہ پر ہمیں اڑا سکیں، ان میں بیٹھ کے ہم دور دراز کا سفر کر سکیں. جہاز بن گئے. پھر جانوروں کو دیکھا 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، 4 پاؤں والی گاڑی بنا لی، کار بنا لی، بس بنا لی. انسان نے دیکھا بھاپ میں قوت ہوتی، آگ نیچے سے چلتی ہے، ڈھکن اٹھتا ہے. ریل گاڑی بنا لی، 2 جانور 2 ٹانگوں سے چلتے. سائیکل بنا لی، موٹر سائیکل بنا لی. یہ فطرت کے اصول ہیں. ہر خواہش. وحی کا تصور کیا ہے؟ وحی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، اور جس کو ہوا ہے بس اس کو بتاؤ. موبائل سگنل بنا لیے، اگر آواز پہاڑوں میں کھڑے ہو کے دیں تو گونجتی ہے. لاؤڈ سپیکر بنا لیے. رابطہ کبوتر کے ذریعے ہوتا تھا، جانوروں کے ذریعے. میسج کا سلسلہ آ گیا. پھر گھوڑے رکھ لیے کہ پیغام دینا جلد از جلد پہنچ جائے. تار کا وجود آیا. پرانے زمانے میں تار کا وجود آیا.
پھر اس کے بعد میل کا تصور ہے، موبائل آیا سادہ سا، بالکل سادہ، لوگ حیران ہوتے تھے، یہاں سے بولا جاتا ہے، ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے بات کرتا ہے، سگنل ہے جی یہ، اور آج وہ دن آ گیا، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی، بیٹھے مغرب میں ہیں، سن رہے مشرق میں، دیکھ رہے وہی صورت، وہی پیارے، وہی نقشے، وہی نظریں، وہی الفاظ، اور اتنی اتنی چپوں میں پورا پورا ذہن، یہ ہارڈ ڈسک ہے جی 500 GB کی، اتنا اس کا ذہن ہے، ایک کلک کرنے سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، انگوٹھوں کے پرنٹ لے کے لاکھوں لے گئے، چہرہ، فیس سے، آنکھوں سے، الفاظ سے، انسان ترقی پہ، اور یہ ترقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہیا کی، اس کی چیزوں کو دیکھ کے ہمیں چلنا آیا، اس کی چیزوں کو دیکھ کے بولنا آیا، اس کی چیزوں کو دیکھ کے ہمیں دیکھنا آیا۔ ہم نے دیکھا یہ آسمان ہے، چھت ہے، ہمیں تصور ہوا ہمارے اوپر بھی چھت ہونی چاہیے، چھت ڈال۔ ہم نے پہاڑوں کو دیکھا، یہ پانی کو روکتے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کی دیواریں بنا لی۔ ہم نے درندوں کو مار کے ان کے دانتوں سے ہتھیار بنا لی، اوزار بنا لیے۔ قوم عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی کائنات میں طاقتور قوم پیدا نہ ہوئی، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے بھی اس کے اندر گھر بنا لی، اتنی ترقی۔ اور مصر کے اہرام دیکھ لیں، آج بھی عقل حیران ہے، عجوبہ۔ اس دور میں جب مشینری نہ تھی، ان قبروں کو، ممیوں کو، ان لاشوں کو مسالے لگا کے ان کے خزانوں سمیت وہاں دفن کر دیا گیا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں۔ ابھی انسان نے بہت آگے جانا ہے، ابھی وہ دیوار نہیں مل رہی جو یاجوج ماجوج کے لیے ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، ابھی اس کا سرا نہیں ملا۔ اور اس سے بھی بڑا دجال، یہ سال کا آخری جمعہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے، اس کا فتنہ کیا ہے؟ دجل، فریب، دھوکہ، اس سے مبالغہ۔ دجال آئے گا، پہلا دن اس کا 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، باقی دن پھر 40 دن ٹوٹل رہے گا، 40 دن، 1 سال سے اوپر، تقریباً 2 ماہ سے زائد، 1 سال 2 ماہ سے زائد۔ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا آگ برسا دے گا، چاہے کسی کو زندہ کر دے، مردوں کو اٹھا دے قبروں میں سے۔ میرے پاس آئے، تیرا باپ کو زندہ کر دوں مجھ پہ ایمان لائے گا؟ بھائی کو زندہ کر دوں تو مجھ پہ ایمان لائے گا؟ حدیث میں آتا ہے وہ باپوں کو زندہ کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، بھائیوں کو زندہ کر دے گا۔ دنیا میں آج بھی دجل اور فریب کے جتنے کارندے ہیں اسی دجال کی صفت کو لیے پھرتے۔ کتنی جگہ ہیں جہاں لکھا ہوا ہے، آئیے ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں، سارے دجال کے طریقے،
اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان اس طرف چل پڑتے. کوئی کہتا ہے میں معذوری دور کر دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں جنات کے ذریعے علاج کرتا ہوں. بہت سے ایسے آستانے ہمارے مسلمان وہاں جاتے ہیں علاج کرواتے. رب کریم جو پیدا کرنے والا, جو سب کچھ دینے والا, اس کو چھوڑ کے ان آستانوں پہ جا کے اپنے ایمان کا وہاں کریا کرم کرتے, اپنے ایمان کو خراب کرتے, اور قسمت میں جو لکھا ہے وہ اللہ نے دینا ہے, جلد یا بدیر ملنے والا. ہاں وہ ایمان کو امتحان کرتا ہے, یہ میرا بندہ میرے علاوہ کہیں اور جاتا ہے کہ نہیں, خوشی اسے ملنی ہے. وہ دجالی صفتیں ہیں. کوئی پیدائشی معذوروں کو آج بھی ایسے ہیں جو پیدائشی معذوروں کو چلا دیتے. کئی ایسے ہیں جو دیواروں کے پیچھے حالات بتا دیتے. کوئی ایسے ہیں جو کسی کے رزق کو بند کر دیتے. کوئی ایسے ہیں جو کسی کی دکان چلتی بند کر دیتے. کوئی ایسے ہیں جو رشتوں پہ بندش لگا دیتے. وہی دجال کی صفتیں ہیں. یاد رکھیے اللہ کے جو کام ہیں قیامت تک اللہ نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں لکھ دیا ہے, واضح لوح محفوظ میں. اور اللہ کا نظام یہ 12 مہینے, یہ صبح یہ شام, یہ سورج یہ چاند, یہ مشرق یہ مغرب, یہ شمال یہ جنوب, یہ اللہ کے کارنامے, اس کے کارنامے بے شمار, اس کی نشانیاں بے شمار. وما تأتیہم من آیۃ من آیاتہم الا کانوا عنہا معرضین. سورہ یاسین اللہ کہتا ہے بڑی نشانیاں آتی ہیں, جب بھی کوئی نشانی آتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین میں چل پھر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین, عاقبۃ المکذبین, عاقبۃ الظالمین. ظالموں کا انجام دیکھو. بڑے طاقتور, یہ اللہ کا نظام ہے. ترقی بھی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے, ان مقامات کو دیکھنے سے, کھنڈرات دیکھنے سے, پرانے مقامات. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے کارناموں پہ لگاؤ. جب بھی اللہ کی کوئی نشانی دیکھو تو سبحان اللہ کہو. کسی کی شہرت, کسی کی عزت, کسی کا غلبہ, کسی کی خوبصورتی, کسی کی خوشنمائی, کسی کی خوبی, کسی کی صفت دیکھنے پہ ماشاءاللہ کہو. کسی کا مکان اچھا ہو تو حسد مت کرو. یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے, میں بھی تیرا بندہ ہوں. بجائے اس کے کہ اس پہ وار کرواتے پھرو, بجائے اس کے کہ اس پہ کالا علم کرواتے پھرو کہ میرا بھائی مجھ سے امیر کیسے ہو گیا. جب وہ اور تو پیدا نہ ہوئے تھے, تیرے ماں کے پیٹ میں دونوں نطفے تھے, اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس کو یہ ملنا ہے, اس کو یہ ملنا ہے. تو وہاں سڑنے کی بات کیا, حسد کی بات کیا ہے, جلنے کی بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ اگر میری تقدیر بری ہے تو اس کو اچھا کر دے. اور دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اور چھریوں کے کام ہے کاٹ دینا, لیکن اسماعیل کا گلا نہیں کٹتا. آگ کا کام ہے جلا دینا, لیکن ابراہیم کو جلا نہیں پاتی. اور نظروں کا کام ہے دیکھ لینا. اللہ چاہے تو یعقوب پیغمبر کو نابینا کر دے, اور پھر چاہے تو بعد میں بینا کر دے. پانی کا کام ہے کہ ہر چیز کو غرق کر دیتا ہے.
لیکن کشتی نوح کو غرق نہیں کرتا ہے. حالانکہ اسی نبی کا بیٹا کینان، جسے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہماری کشتی میں آ جا، بچ جائے گا. اس نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کا سہارا لوں گا، میں بچ جاؤں گا. باپ تو اللہ کا کلیم تھا، اللہ کا نجی تھا، اللہ سے کلام کرتا تھا. کہا بیٹے آج کسی کی قوت کام آنے والی نہیں ہے، میں تیرا باپ نبی ہوں، میں چاہوں تجھے بچا نہیں سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا ہے نہیں. اللہ سے دعا کیجیے، ہر مشکل کا حل انما مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ساتھ ہی آسانی ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندے بڑے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت مایوس، سارے راستے بند، کوئی نظر نہیں آتا. بندہ کہتا ہے جی بس اختتام، اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے کہ میرے بندوں مایوس ہو گئے، تمہاری فراخی قریب ہے. جب سارے در بند، میرا اللہ کا در کھلا ہے. جب کوئی امید نہ رہے، جب سارے ہی عاجز آ جائیں، اس کے در پہ آ کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اس کو پکار کے تو دیکھو، اے اللہ ہم سیدھی راستے پہ آ گئے ہیں، میری تکلیفوں کو دور کر دے. رب العالمین کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے. اتنی دنیا میں نشانیاں، اور ذرا تصور کریں یہ زمین فضا پہ ہے، پانی پہ ہے، جیسے کشتی تیرتی ہے، اگر اس میں سوراخ ہو جائے وہ کشتی ڈوب جائے. اگر مالک کائنات چاہے اس میں گڑا ڈال دے جس سے کائنات الٹ جائے. کتنا بوجھ ہے بلڈنگوں کا، کتنا بوجھ ہے گاڑیوں کا، کتنا بوجھ ہے پہاڑوں کا، کتنا بوجھ ہے ان مکانات کا، کتنا بوجھ ہے ان فیکٹریوں کا. فضا میں کون ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے کبھی ایک منٹ سورج پہلے نہیں نکلتا. پچھلے سال جس وقت جس سیکنڈ پہ نکلا اسی سیکنڈ پہ اس منٹ پہ نکلے گا. 1000 سال کے کیلنڈر بنے ہوئے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کون رکھتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. پچھلے ہفتے کے کام بھول جاتے ہیں آدمی کو. بڑا کوئی ذہین ہو 10 سال پہلے کے واقعات یاد نہیں رہتے. کئی مرتبہ پرانے ملے ہوئے ساتھی مل جائیں 5-7 سال کے بعد تو نام بھی آدمی بھول جاتا ہے. کئی مرتبہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں. ہمارا حافظہ کیوں اللہ کا دیا ہو، ہم اللہ کے مقابلے میں 0.5 بھی نہیں ہیں. 1% تو دور کی بات. جہاں ہماری ساری قوتیں ختم ہو جائیں، سارے ہیلے ختم ہو جائیں، ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں، وہاں سے میرے رب کی قدرت شروع ہوتی. دنیا میں کتنا خون بہتا ہے، مومنین کا، کافرین کا، حادثوں میں کتنے بندے مرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے دنیا کے نظام میں کوئی خرابی آئی ہو؟ پیغمبر آئے اتنا ہی دن، پیغمبر فوت ہو گئے اتنا ہی دن. کربلا کا واقعہ ہی دیکھ لیں کہ 72 افراد نبی کو مارا جاتا ہے، مظلوموں پہ ظلم ہوتا ہے، اور ان میں ایسا فرد بھی ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، لیکن تاریخ کو چیلنج ہے
کہ اس دن بھی وہی دورانیہ تھا جو عام دنوں کا دورانیہ. نہ آسمان سے بارش برسی، نہ زمین پھٹی، نہ کوئی اور ماتم ہوا، نہ اللہ کے فرشتوں نے آ کے وہاں مدد کی. اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو پیارے نہیں تھے، میرے حسین کے لیے تو ساری کائنات قربان ہے، رضی اللہ ہو. لیکن اللہ کا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتی. اللہ کے کلمات چاہے اس کے پیارے ہوں چاہے اس کے دشمن ہوں، ان میں تبدیلی ہوتی ویسا ہی سلسلہ ہوتا. حضرت رسول اللہ جب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطف نے بوسے میری زبان کے لیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں جس دن حضرت رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے، مدینہ روشن سا لگتا تھا. یہ آنکھوں کا خیال ہے نا، وہاں عبداللہ بن ابی بھی تھا جسے کوئی فرق نہیں پڑا. ہماری نظروں کا کمال ہوتا ہے. اور جس دن رسول اللہ فوت ہوئے ہمیں لگا کہ دنیا میں اندھیرا ہو گیا. کیوں؟ عقلوں پہ پردے پڑ گئے تھے، عقل قبول ہی نہیں کرتی تھی. عمر فاروق مجنون ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، جو کہے کہ محمد کریم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دن کی وہی کیفیت، وہیں سے نکلا وہیں غروب ہوا. 3 دن بیمار رہے، 4 دن بدھ سے لے کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار والے دن فوت ہوئے. 17 نمازیں ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں. ان دنوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے. کیوں؟ آپ کی جگہ حالانکہ غیر نبی کھڑا ہو گیا، لیکن نہ آسمان کو پرواہ ہے نہ زمین کو پرواہ. ہلاکو ہاں، 4 دنوں میں 16 لاکھ افراد مارے بغداد میں. ان میں اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے، اللہ کے پیارے بھی ہوں گے، لیکن سورج ادھر سے ہی نکلا ادھر ہی غروب ہوا. نہ کسی کے نیکی سے نہ کسی کی بدی سے دنیا کا نظام نہیں بدلتا. ہاں، آخرت کا دن اللہ نے رکھا ہے. اس دن میں اللہ پوچھے گا کیا گناہ کیے، کیا نیکیاں کی. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہل نہیں سکے گا. اللہ پوچھے گا عمر دی کہاں لگائی. یہ ہے ساری تقریر کا نچوڑ کہ عمر دی اللہ نے کہاں لگائی. کیا عیاشیوں پہ؟ کیا دنیا کے لہو لعب پہ؟ دنیا کے تماشوں پہ؟ کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. رمضان گزرتا ہے، گزر جائے. ذوالحج قربانی آتی ہے، ہو جائے. ربیع الاول آتا ہے، آ جائے. محرم گزرتا ہے، گزر جائے. ہمارے دل شاید سیاہ ہو چکے کہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے تجھے جان دی کہاں خرچ کی، عمر دی کہاں لگائی، پیسہ دیا کہاں خرچ کیا، علم دیا آگے پھیلایا اس پہ عمل کیا یا نہ کیا، عزت دی اس کو کس کام پہ لگایا. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، اگر پہلے بعد والے انسان جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کے ایک ہی وقت میں اللہ سے ہر اپنی مراد مانگ لیں، جو جو دل میں ہے، جو جو خیال ہے،
اللہ ساری خواہشات پوری کر دے، اس کے نظام قدرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑے. اور فرمایا اگر تمہارے پہلے بعد والے انسان جن سارے ہی نبیوں کی طرح بن جائیں، نیک ہو جائیں، اللہ کی مملکت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے نماز پڑھنے سے اللہ کو فرق پڑے گا، نہیں. اگر کوئی کہتا ہے میرے گناہ کرنے سے اللہ کو فرق پڑے گا، نہیں میرے بھائی. اور فرمایا اگر سارے ہی پہلے بعد والے انسان جن، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اگر خبیث ترین بن جائیں، شیطان کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی مملکت میں ذرہ برابر بھی کمی کر سکتے. یہ مہینے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. اور آخری بات، آخری ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جو نیک بندے ہیں، الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، تخلیق میں، گزران میں، دن رات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ جی یہ مخلوق تو نے بیکار نہیں بنائی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ہر بندہ جس میں ذرا سا بھی ضمیر ہے، جو مال کے کائنات کو ماننے والا ہے، جو کلمہ گو ہے، خدا را ان فرقوں سے نکلیے، ان مسلکوں کو چھوڑیے. کوئی فرقہ نہ رہے، کوئی منہج نہ رہے، سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اپنے اپنے فرقوں کو پوجنا چھوڑیے. یہ حنفی ہے جی، دیوبندی ہے جی، بریلوی ہے جی، اہل حدیث ہے جی، شیعہ ہے. اللہ کہتا لا تتفرقوا، تفرقہ نہ کرو. آج کیا وجہ ہے؟ اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی سرکاروں کے نام ہیں. سرکار ہے تو میرے مصطفیٰ ہیں بس. اگر نسبت کرنی ہے تو اپنی نسبت محمدی بنائے بس، اس کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے. کائنات کے مفتیوں اور مولویوں کو بتا دیں کہ تمہارے مذہب ہمارے جوتوں کی نوک پہ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی امام کا جھنڈا نہ ہوگا، میرے محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہوگا صلی اللہ ہو. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ذکر تیرا ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک صحیح بات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.